مقالہ نمبر 69، اللہ تعالی سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں۔ فرمایا، اللہ تعالی سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جائیں اور تم موجودہ اور آئندہ دونوں میں گناہوں سے محفوظ رہو۔ حسن اطاعت، تعمیل احکام، نافرمانی سے بچنے، قضاء و قدر پر راضی رہنے، بلاؤں کی شدت پر صبر کرنے، نعمتوں اور عطاؤں پر شکر کرنے اور خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق مانگو، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی بہترین مصاحبت اور رفاقت حاصل ہونے کی دعا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دنیا طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بلا و احتیاج کے عالم میں ہو تو عافیت اور تونگری مانگنے کے بجائے صرف قسمت کے لکھے پر شاکر رہو، اور جس حال یا جس مصیبت میں تمہیں رکھا گیا ہے اس پر اس وقت تک حفاظت و مداومت کا سوال کرو جب تک خدا تمہیں موجودہ حال کے برعکس مخالف حال کی طرف نہ لوٹا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اپنی بھلائی کے کام کی خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہاری بہتری محتاجی میں ہے یا دولت مندی میں، ابتلا میں یا عافیت میں۔ تم سے اشیاء کی حقیقت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کی مصلحت اور ان کے مضرات کو خالق و مالک حقیقی ہی جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ میری صبح کس حال میں ہو، اس حالت میں جو مجھے پسند ہے یا ایسے حال میں جو مجھے ناپسند ہے، اس لیے کہ مجھے یہ علم نہیں کہ میری بہتری کس میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالی کی تدبیر پر حسن رضا و موافقت کی نعمت سے مالا مال تھے، اور اس کے حکم اور اختیار پر نیک گمان کرتے تھے۔ خداوند کریم نے خود فرمایا، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اگرچہ تم اسے پسند نہ کرتے ہو۔ عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور جسے تم اچھا اور پسند سمجھتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ خیر و شر کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس وقت تک اس حال پر قائم رہو جب تک تمہاری خواہشیں ختم نہ ہو جائیں، تمہارا نفس شکستہ ہو کر ذلیل، مغلوب اور مطیع نہ ہو جائے، تمہارے ارادے اور خواہشیں مٹ نہ جائیں، اور تمام کائنات اور اس کے تعلقات تمہارے دل سے نکل نہ جائیں، اور تمہارے دل میں خدا کے سوا کوئی شے نہ رہے۔ جب خدا کی محبت سے تمہارا دل لبریز ہو جائے گا اور خدا کی طلب میں تمہارا ارادہ صادق قرار پائے گا، حکم خداوندی سے دنیا و آخرت کے حصوں سے تمہارے مقدر کا حصہ تمہیں مل جائے گا، اور تم امر خداوندی کی بجا آوری میں اپنا حصہ خدا سے طلب کر لوگے۔ چنانچہ اگر تمہارا پروردگار تمہیں عطا فرمائے تو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور تمہیں نہ دیا جائے تو نہ تمہیں اپنے رب سے ناراض نہ ہونا چاہیے، نہ تمہارے باطن میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، اور تم اللہ عز و جل پر بخل کی تہمت بھی نہ لگانا، اس لیے کہ اس حصے میں تمہاری خواہش یا ارادے کو قطعاً دخل نہ ہوگا، اور اس وقت تمہارا دل ارادہ الہی کے سوا ہر ارادے سے خالی ہو چکا ہوگا، بلکہ سوال اور طلب میں تم صرف حکم خداوندی بجا لانے والے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔